اب دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہر بنائے گا، تیار کرے گا جنت میں، وہاں محلات ہوں گے. ایک محل کی مثال، ایک ایسا محل ہوگا سونے اور چاندی اور خوشبو سے معطر، اس میں 4000 حوریں موجود ہوں گی. ہر ایک محل میں خوبصورت حوریں وہاں موجود ہوں گی اور وہ ترانے گا رہی ہوں گی اور آنے والے کا انتظار کر رہی ہوں گی. صحابہ چونکہ یا رسول اللہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کا وہ انتظار کر رہی ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے وہ کامل نمازی اس میں داخل ہوں گے. کامل نمازی. دیکھیں آپ نے سبحان اللہ میرے دوستو، ہم نے کہا نا نماز جنت کی کنجی ہے، تو وہ کنجی بننا سیکھیے کہ کس طرح کنجی بننا ہے، اور ہم نے تالا جنت کا کھولنا ہے کہ کامل نماز کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. بہت ذکر ہوا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں رات والی بات بھی آپ نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی. میں نے ہم رات کو بھی درس دیا تھا، نماز کا پریکٹیکلی بتایا تھا کہ کتنی غلطیاں ہماری ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں اور بعض اوقات ہلنے جلنے میں کثرت عمل ہم کر لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ادھر ادھر دیکھنے میں. یہ بھی میں نے آج تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیا. اب دیکھیے آخری حدیث تیسری، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فضائل پر چلیں گے. تیسری حدیث پاک، میرے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا. یہ بڑے مزے کی حدیث ہے، اس میں میرا نام ہے نا، کہو سبحان اللہ. تمہارا بھی نام ہے دوستوں کا، تمہارا بھی نام ہے. اب سننا حدیث، دیکھو توجہ سے، جانے نہیں دینا. حافظ صاحب توجہ ادھر ہونی چاہیے، یقین کرو. آپ دیر سے آئے کوئی بات نہیں، لیکن توجہ یہ حدیث آپ سن لو. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام فرما کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنت میں کیسے جاؤں؟ کیا کروں میں جنت میں جاؤں؟ کوئی کام تو ایسا کروں میں جنت میں جاؤں. میرے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی امام بن جا نمازیوں کا، تو جنت میں چلا جائے. کہتے ہی نہیں میرے لیے تو کہہ دو یار، میری برادری کے لیے تو سبحان اللہ کہہ دو یار. اتنی اچھی حدیث سنا رہا ہوں اپنے لیے، کبھی کبھی تو اپنے لیے کہتا ہوں کہو سبحان اللہ. میری نہیں، میری برادری کہ امام سرکار علیہ السلام کی میں نے حوالے دے دیے نا حدیث کا، چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ جو امامت کرتا ہے امام، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اندازہ کیا آپ نے؟ لیکن ابھی دیکھ لو انشاءاللہ بھی آپ کا بھی نمبر آ رہا نا، پھر بولو گے ڈبل انشاءاللہ بولنا. اب دیکھو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اب سرکار علیہ السلام سے عربی کہتا، عربی ہوتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں نا، دیہاتی تو اپنے یا رسول اللہ میں کہاں بھی امامت کروں گا یا رسول اللہ، میرے پاس تو عذر ہے، معاملات ہیں. نہیں. اچھا تو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسا کر تو اذان کا مؤذن بن جا. آپ نے زیادہ لگائی تیز، سبحان اللہ کا ہے زور سے، سبحان اللہ. ہمارا نمبر بھی آ گیا. مؤذن بن جا. جو مؤذن ہے یاد رکھیے جنت کا ایک درجہ ہے عدن، وہاں جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں اعلان ہوگا اے بلال جو دنیا میں اذانیں دیتے تھے پکڑ دے ہاتھ اور کھینچ کے لے جا اپنے ساتھ جنت عدن میں. اللہ اکبر. میرے دوستوں کیا مقام ہے مؤذن کا، آپ کیا سمجھو. امام کا تو مقام آپ سمجھتے ہی نہیں ہو نا بیچارے کو، اس کو تم نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے. بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ تم نماز میں اگر یہ نہ کہو نا پیچھے اس امام کے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. یہ سمجھ لینا بات، تمہاری یہ نیت نہ ہو کہ پیچھے اس امام کے تو نماز نہیں ہوگی. کس قدر اہمیت ہے اور اتنے فضائل ہیں امام کے حدیثوں میں. خیر مؤذن کی بات بھی ہو گئی. سرکار سے پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ عذر ہے، یہ معاملہ ہے، جو بھی ہو. سرکار نے فرمایا اچھا پھر تو آخری بات بتاتا ہوں. بولے یا رسول اللہ بتائیے، جنت میں جانا ہے. بولے تو امام کے پیچھے پہلی صف میں 5 وقت کی نماز ادا کیا کر، اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے. اب تو آگے والے بھی آ گئے نا. اب اگلے جمعہ آ کے لڑنا مت، لڑو گے تو نہیں، تم ویسے ہی ہو. چاہے 50 سال تک بولتا رہے کوئی، آؤ گے تم وہی آدھے 1 گھنٹے کے بعد باپو کا کام ہی بولنا ہے، اپنا کام ادھر سے سننا ہے ادھر سے نکال دینا. بھائی جنت الفردوس کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ پائے کی. کون بدنصیب ہے جو نہ کہو کہ ہم سرکار کی صحبت میں نہ رہیں، حضور کی صحبت میں ہمیں میسر نہ ہو جنت الفردوس میں. دنیا میں تو سارا کام جو کرنا تھا کر لیا. یہ تو آسان سا نسخہ سرکار بتا رہے ہیں. کون بندہ اٹھ کے کھڑا ہو، نہیں مشکل ہے، واہ سو ایزی. 3 چیزیں بتا دی، تینوں آسان ہیں. تو آپ اول وقت میں آؤ تو ہر چیز جمعے میں اول وقت میں نہیں آتے. جب جمعے میں نے بتایا کہ تم سرکار ایسا فرماتے ہیں جب اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائے گا نا تو اعلان ہوگا جو جمعے کے دن اگلی صف پہلی صف میں بیٹھتے تھے سب آ جاؤ، اور جتنے ہوں گے سب آ جائیں گے. بولے سب کو اگلی سیٹ دو انبیاء کرام کے ساتھ. اوئے ہوئے کیا وی آئی پی ہوگے تم. ریڈ کارپیٹ جس کو کہتے ہیں نا آج کے دور میں، ریڈ کارپیٹ تمہیں دیا جائے گا صرف اگلی صف کے لیے. سرکار کے زمانے میں لڑا کرتے تھے صحابی اگلی صف میں آنے کے لیے، یقین کرو اتنی. اور پھر سرکار نے جب سیدھے کا فرمایا تو سیدھا. پھر سرکار نے کہا بھائی کہیں بھی بیٹھ جایا کرو، اگلی سب میں ملے گا تو درجہ تمہارا اعلیٰ ہی رہے گا. اب میرے دوستوں بزرگوں وقت نہیں ہے، 1-2 حدیث بیان کرنی کہو محبت کے ساتھ. اب یہ میں نے جو حدیثیں بیان کی اس میں کیا آپ کو جنت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟
نہیں اسد موز اب آواز بلند کہو. وہ خوب نعمت کھائیں گے انعام بھی پائیں گے. سرکار نے فرمایا جنتی 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 یہ کام کر جنتی آئے خائے. وہ خوب نعمت پائیں گے انعام بھی پائیں گے. وہ خوب نعمتیں کھائیں گے انعام بھی پائیں گے. سرکار کے عاشق جب جنت میں جو جائیں گے انشاءاللہ.